سرکار کا چہرہ بے مثل ہے کونین میں، بے مثل ہے ابرار کا چہرہ اللہ نما ہے، شہ ابرار کا چہرہ خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہے آنکھیں، سبحان اللہ، خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہے اب ماہ ضیابار کا چہرہ واتا نہیں، اب ماہ ضیابار کا چہرہ واتا نہیں، اب لکھا ربیع الاول کے حوالے سے، ربیع الاول کے حساب سے لکھا، اے مطلبی کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ، اور قرآن پاک کی آیت کا وشمس، پہلے واو ہے، آگے الشمس ہے، واو قسم ہے، سورج کی قسم کھائی گئی ہے، وہ سورج کیا ہے، چمکتا ہوا سورج کیا ہے، واو کا رخ الشمس کی طرف ہے، تو پیر صاحب نے ایک خیال بیان کیا، وشمس کیے قسم کہتی ہے مڑ کر، وشمس کی یہ قسم کہتی ہے مڑ کر کہ بے داغ رہا شاہ کے کردار کا چہرہ،
صورت دم پرسش کوئی بندہ بیمار ہو اس کو پوچھنے جائیں، اس کی عیادت کرنے جائیں، ہوتی ہے کہ کم وقت گزارو اس کے پاس، اس کی عیادت کم لمحوں میں کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ بیمار جو ہے پوچھنے لگ پڑتے ہیں کیسے بیمار ہوئے کیا ہوا، تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے اور وہ زیادہ تو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اب حضور کے بیمار کے بارے میں صاحب نے کیا لکھا، کھلتا ہی گیا دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ اترا نہیں دیکھا، پوچھا جو کسی نے کیا چیز ہے احسن، پوچھا جو کسی نے کیا چیز ہے احسن، برجستہ صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو کیا چیز محبوب ہے، کیا چیز پسند ہے، تو آپ نے فرمایا الا وجہ رسول اللہ، کہ میری نظر ہو حضور کا چہرہ ہو۔ اسی خیال کے ایک شاعر نے ایک اور انداز میں بیان کیا کہ میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں جسے دیکھوں تجھے دیکھوں، میں جب دیکھوں جہاں دیکھوں جسے دیکھوں تجھے دیکھوں، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، اور جھپکے جو نصیر آنکھ دم نظر تو یا رب، جھپکے جو نصیر آنکھ دم نظر تو یا رب، احمد